बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, हुकूमत ने अदालतों को मजाक बना लिया, अदलिया को कंट्रोल कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह हकामात के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेल अफरीदी को इमरान खान से मुलाकात करने नहीं दी गई, जिस पर PTI का सख्त एहतजाज। उन्होंने कहा एक सूबे के 4.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदे के साथ, लीडर के साथ ये सलूक कर रहे हैं तो आम कैदियों के साथ होगा। आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जेल में मुलाकातों से मुतल्लिक केस की समाअत थी। सलमान अकरम राजा जो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच को बताया कि अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। अदालत ने अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को रोस्टरों पर बुलाया तो उन्होंने सलमान अकरम राजा की बात की तरदीद की। अडयाला जेल के सुप्रीडेंट ने इसरार किया कि मुलाकात कराई जाती है, जबकि सलमान अकरम राजा की जानिब से इन्हें कोई लिस्ट नहीं मिलती। जबकि वो 2 दिन पहले पूरे मीडिया को और वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत को भेजते हैं। लेकिन अमूमन अदालतें अगर अदालतों के सामने कोई गलत बयानी करे तो तौहीन अदालत लगाते हैं। लेकिन बहरहाल लार्जर बेंच था, उन्होंने बेहतर समझा। जेल सुप्रीडेंट के जवाब पर सलमान अकरम राजा ने भरी अदालत में कहा, आज की मुलाकात की लिस्ट मौजूद है, इस पर अमल दरामद करवा दे। सुप्रीडेंट को कहा कि तयशुदा SOPs के तहत मुलाकात कराई जाए, जिसके बाद समाअत मुलतवी हो गई। सेल अफरीदी और सलमान अकरम राजा जो ही अडयाला जेल पहुंचे तो इन्हें पहले ही नाके पर रोक लिया गया। लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद उनको पहले ही नाके पर रोक लिया गया। तकरीबन 2 घंटे तक PTI की क़यादत को रोके रखा, मगर जेल हुकाम ने कहा हम उनसे पूछ के बताएंगे और मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेल अफरीदी ने मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर कारकुनों के साथ अडयाला जेल रोड पर अलामती धरना भी दिया। अडयाला जेल के बाहर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने अलामती धरना भी दिया। वज़ीर आला सेल अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालती हकामात के बावजूद हमें आज अपने लीडर इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। हमारी अदलिया की बेबसी है। जजेस अपने हकामात पर, अपने आर्डर पर वो मनवा नहीं पा रहे। सोचना पड़ेगा कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। सेल अफरीदी ने कहा कि जब से वज़ीर आला बना हूं मुझे टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। मैंने अपने लीडर से रहनुमाई लेनी है, इसलिए मुलाकात करना जरूरी है। सूबे में दहशत गर्दी है, अमनो अमान का कायम करना है, लेकिन वफाकी हुकूमत इस कठपुतली बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब मुझे मुबारकबाद का फ़ोन किया तो मैंने उनसे कहा कि बानी PTI से मुलाकात करनी है अडयाला जेल में, तो उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बात नहीं की। इसके बाद सेल अफरीदी ने कहा कि मैं अब अवाम की अदालत में जाऊंगा, अवाम की अदालत में जाऊंगा। क्या एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने जेल सुप्रीडेंट को कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी के रूल्स खत्म करने के सिलसिले में सरदार एजाज इसहाक का फैसला मुअत्तल कर दिया। इसका मतलब है कि कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी आयद होगी और इसी को बुनियाद जवाज बनाकर मुस्तकबिल में इमरान खान की मुलाकातों को निशाना बनाया जा सकता है और उन्हें कैद तन्हाई में रखा जा सकता है, मुकम्मल आइसोलेशन में। यह फैसला जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने शेर अब्दुल मरबत की दरख्वास्त पर सुनाया था, जिसको पंजाब हुकूमत और वफाक ने चैलेंज कर रखा था। 26वीं तरमीम का केस एक बार फिर 15 रोज से जायद अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया। 26वीं तरमीम जिसमें आईनी मुल्क में इंसाफ का कत्ल कह रहे हैं आईनी माहिरीन, उसे 15 रोज के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह ने मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि बेंच में शामिल कुछ जज सेबान दस्तयाब नहीं होंगे। आज समाअत होते ही सेनेटर और एडवोकेट साबिक जज शाहिद जमील ने, जिन्होंने रिजाइन दिया था, दलाइल देते हुए कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर 31 अक्टूबर को फुल कोर्ट का फैसला मौजूद है। इस पर अमल दरामद आईनी जिम्मेदारी है, होना चाहिए। मेरी इस्तदा है कि हमारी दरख्वास्त पहले सुन ली जाती तो शायद इतना इबहम पैदा ना होता। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन जो आईनी बेंच के सरबराह है, 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमास मंदोहेल, जस्टिस मोहम्मद अली
مدر کے درمیان لمبی مشاورت ہوئی، جس کے بعد جسٹس امین الدین نے کہا کہ آپ کو سب سے آخر میں سنیں گے، آپ وقت کا ضیاع نہ کریں۔ حالانکہ یہ نقطہ اگر ثابت ہو جائے تو موجودہ چیف جسٹس کو کنڈکٹ پر سوالات اٹھیں گے۔ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے فیصلے کے مطابق فل کورٹ کیوں تشکیل نہیں دیا؟ یہ ان کی آئینی ذمہ داری تھی، اس سے ابہام نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، دوسری طرف حکومتی وزراء جان کے پی ٹی آئی کو ان کے حقوق سلب کر رہے ہیں کہ وہ پروٹیسٹ کرے۔ شاید سانحہ 26 نومبر اور مرید کے میں حکومت کو انسانی لاشیں گرانے کے پر کوئی کارروائی نہ ہونے یا اس سے پہلے مناج القرآن کے باہر 14 لوگ کو شہید کیا گیا۔ جو وفاقی وزیر ہیں طارق چودھری، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عجیب و غریب بات کی۔ یہ سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ ابھی میری علیمہ خان اور وزیر اعلیٰ کے پی جی سے بات ہوئی اس سلسلے میں کہ آپ نے جو آفر کی تھی، ایک وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو منتقل کرنے کی آفر شاید ان کی ذاتی حیثیت میں ہے کہ آپ کی ذاتی ہے یا حکومت کی ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس سے قبل تو ہمارے ساتھی شاید خٹک بھی جانا چاہتے تھے لیکن وہ مل نہیں سکے۔ جب کام ہو نہیں سکتا تو پھر ہم کیسے آفرز پر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھیں؟ دیکھیے، اگر کہا گیا ہے میری طرف سے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف تحریری درخواست دیتی ہے عمران خان کی بنی گالہ منتقلی کے حوالے سے، تو میں نے ذمہ داری سے یہ بات کی ہے، اور جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سیریس آفر ہے نان سیریس آفر ہے، آپ تحریری درخواست۔ ناظرین، لگتا ہے کہ حکمرانوں کے اختیار میں خود کچھ نہیں، انہیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی اور کو پوچھنا پڑتا ہے، جس وجہ سے ملک مشکلات کا ہموار ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، وفاقی کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پر پابندی لگانے کا منظوری دے دیا۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں وزیر اعظم محترم شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی منظوری دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کابینہ نے ضابطے کی کارروائی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو احکامات جاری کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی سفارش کی تھی۔ اس حوالے سے مذہبی جماعت ٹی ایل پی پر پابندی لگانے پر غور کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ٹی ایل پر پابندی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 11B1 کے تحت تجویز کی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے ٹی ایل پی کے لیے پر پابندی کے لیے وجوہات کابینہ کو بھیجی تھیں۔ چارج شیٹ کے مطابق ٹی ایل پی کے رہنماؤں نے نفرت انگیز تقریریں کی، مذہبی تنظیم، فرقہ واریت، انتہا پسندی، اقلیتوں کے خلاف تشدد، ملوث اور جیسے سنگین الزامات اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ وزارت داخلہ کی سفارشات پر ٹی ایل پی کے کارکنوں کی جانب سے کیے گئے نقصانات کی رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ پرتشدد مظاہروں کے بعد پنجاب حکومت نے وفاق سے ٹی ایل پی پر پابندی کی سفارش کی تھی۔ ناظرین، لگتا ہے کہ حکومت ملک میں امن و امان اور قائم کی حکمرانی کی بجائے تصادم کی طرف جانا چاہ رہی ہے۔ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کے پی کے صدر جنید اکبر خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہم عدالتوں پہ عدم اعتماد کریں، عدالتیں نہ جائیں، اور میں تو اسمبلی میں اس دفعہ میں قرارداد لے کے آؤں گا، اگر عدالتیں انصاف لینے میں ناکام ہے، اگر عدالتیں اپنی بات نہیں منوا سکتی، اس سے اچھا ہے کہ اس عدالتوں میں ہم یونیورسٹیاں کھولے، کسی کا فائدہ تو پھر کیوں ہم اپنی اتنا خرچہ صاحبان پہ کرتے ہیں۔ جنید اکبر صاحب کہتے ہیں اگر عدالتیں اپنے حکامات پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی تو پھر ہمیں بتائیں، ہم انصاف کے لیے سڑکوں پر نہ جائیں تو اور کیا کریں۔ ناظرین، حیرت والی بات ہے کہ جو حکومتی قوانین کے مطابق، جیل مینول کے مطابق، کسی بھی قیدی یا حوالاتی کا حق ہے کہ اس کے وکلا، اس کی فیملی، اگر وہ سیاسی لیڈر ہے تو نواز شریف ماضی میں روزانہ 50 لوگوں سے، درجنوں لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، من پسند کھانے کھاتے تھے، لیکن بانی پی ٹی آئی عمران خان کو قید تنہائی میں رکھ کر حکومت ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے سلسلے میں تیزی میں۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اڈیالہ جیل کے باہر جو گفتگو کی، ہم آپ انہی کی زبانی آپ کو سنا دیتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو 4.5 کروڑ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، تو یہ اب ان کی زبانی سنیں۔ اور کل انشاءاللہ
جلسے میں عوام کے درمیان جا رہا ہوں اور عوام کو جو ہے اپنا مقدمہ عوام کے سامنے پیش کروں گا اور پھر اپنے عوام سے کہوں گا کہ میرا انصاف آپ نے کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ تعالی عوامی انصاف ہوگا پاکستان میں انشاءاللہ تعالی۔ یہ جنید اکبر صاحب۔ ناظرین، یہ جنید اکبر صاحب سلمان اکرم راجہ اور وزیر اعلیٰ کے پی کے کہہ رہے ہیں اگر ہمیں عدالتوں کے حکم کے باوجود بھی انصاف نہیں ملتا تو پھر ہمارے پاس عوامی عدالت کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ جو وہاں دھرنا دیا گیا عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، جنید اکبر خان، یہ کچھ نعرے بازی لگائی گئی، دھرنا دیا گیا، جیل کے بارے ایک وزیر اعلیٰ دے رہا ہے، جبکہ پنجاب اور کیا بلوچستان اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کو وہی آئینی اختیار ہے جو کے پی کے وزیر اعلیٰ کو ہے۔ یہ اس پر یہ وزیر اعلیٰ اور خیبر پختونخوا کی قیادت بیٹھی ہے۔ ناظرین، لگتا ہے کہ وفاقی حکومت کسی بھی صورت پی ٹی آئی کے خلاف وہ اقدامات کرنا چاہتی ہے جو آئین سے خلاف ہے۔ اس کے بعد سہیل افریدی دھرنا دینے کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر سڑک پہ بیٹھ کر روانہ ہو گئے اور یہ ایک راولپنڈی، یاد رکھے، پنجاب میں ہے۔ ناظرین، کی ملاقات عمران خان سے نہیں کرائی گئی، اس پر شدید احتجاج کیا گیا۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی جسے عمران خان نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کیا، اس میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ راجہ ناصر عباس کو سینٹ میں کیا تو جبکہ عمران خان نے کہا کہ مجھے قید تنہائی میں رکھے یا مرتے دم تک رہوں، عوامی جدوجہد جاری رہے گی۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات کی خبریں ہیں کہ 27ویں ترمیم میں 26ویں ترمیم میں نقصانات کی وجہ سے پورے ملک کا جمہوریت اور عدالتوں سے اعتماد اٹھ گیا ہے، اور 27ویں ترمیم میں کیا مزید اس ملک کو تباہی کے دہانے کی طرف لایا جائے گا۔ یہ وہ حالات ہیں جو سنگین صورتحال پاکستان کی عوام کو دشوار ہے، لیکن حکومت آئین اور قانون کی بجائے بند کمروں کے فیصلے عوام پر مسلط کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔